ترمذی شریف کی حدیث ہے 3870 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین انا حرب لمن حاربتم، جو تم سے دشمنی رکھے گا، جنگ کرے گا، میں بھی ان سے جنگ کروں گا۔ جو تمہارے درمیان عداوت اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، تم سے محبت نہیں کرے گا بلکہ دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا علی، اے فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، فاطمہ، حسن اور حسین، میں محمد یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا بھی دشمن ہوگا، اور فرمایا وسلم لمن سالمتم، اور جو تمہارے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا، تمہارے ساتھ محبت کرے گا، میں محمد بھی ان سے محبت کرے گا۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ ہے کہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے، آپ سے پوچھا گیا کہ اہل بیت اطہار میں سے سب سے زیادہ پیارا جو ہے وہ آپ کو کون ہے؟ اہل بیت میں سے آپ کو پیارا کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین، اہل بیت اطہار سے جو سب سے زیادہ مجھے محبت ہے وہ میری لخت جگر، میری پیاری بیٹی حضرت سیدہ کے جو دو لال ہیں نا، حسن اور حسین، مجھے بڑے پیارے ہیں، مجھے وہ بڑے پیارے ہیں۔ وکان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنیہ فیشمها ویدمها الی، ترمذی شریف کی حدیث ہے 3772 نمبر پہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کو فرماتے تھے کہ اے فاطمہ، میرے بیٹوں کو بلاؤ، حسن اور حسین کو بلاؤ، اور جب حسن اور حسین کو بلایا جاتا فَيَشُمُّهَا وَيَدُمُّهَا إِلَيْهِ، اللہ کے نبی ان صحبزادوں کو سونگتے، ان کی خوشبو بھی سونگتے تھے، پھر اپنے جسم کے ساتھ لمٹا لیتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ یہ امام حسن اور امام حسین کی شان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نوازوں کو، اپنے ان بیٹوں کی خوشبو بھی سنگا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوازوں کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، جو آیت مقدسہ ہم نے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں نے تبلیغ کی ہے، میں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا ہے، ہدایت کی طرف لے کے آیا ہوں، میں رب کا پیغام تم تک پہنچاتا رہا، میں نے بڑی بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں۔ لوگوں، میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی چیز پہ اجر نہیں مانگتا، کوئی میں تم سے یہ نہیں کہتا مجھے مال و دولت چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اللہ نے فرمایا نبی آپ اپنی زبان مبارک سے اعلان فرما دیں لوگوں کو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى، بس یہی ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ مودت کرنا، بلکہ یہاں مودت کا لفظ آیا ہے، اور علماء کہتے ہیں مودت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، پانی کے بغیر مچھلی کی زندگی گزارنا یہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر بھی ایمان کا مکمل ہونا یہ ناممکن ہے۔